جی سامعین کرام، یہ ریڈیو پاکستان کی عالمی سروس ہے اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے پاکستان۔ اس وقت ہمارا پروگرام پی بی سی ورلڈ سروسز کے فیس بک پیج پر لائیو نشر ہے، وہاں پر آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا پروگرام پیشکش ہے پروڈیوسر سعید اللہ خان صاحب کا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے صدائے پاکستان، یہ خصوصی طور پر مغربی یورپ اور برطانیہ کے سننے والوں کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان کے سامعین بھی اس پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو سننے کے لیے ویب ایڈریس ہے www.radio.gov.pk، وہاں پر آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں، اور فیس بک پیج پر ہمارا پروگرام جو ہے لائیو نشر ہوتا ہے، وہاں پر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نعت وسیلہ نجات کا سلسلہ، جمعے کے روز یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور ہم ایک نعت خواں شخصیت کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، اور ان سے کافی قسم کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان ثناء صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی آمد کا، اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بے حد شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اور میں آپ کا پروگرام دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، جی اور بہت شکریہ۔ میری یہ ذاتی خواہش تھی کہ میں اتنے اچھے پروگرام میں شرکت کروں، اور آج میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے مجھے اس سعادت سے نوازا ہے، اس کے لیے بے حد شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ سر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ پروفیسر بھی ہیں، یعنی استاد ہیں، پنجاب کالج میں یہ تعلیم جو ہے بچوں کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ایک نعت خواں ہے، مداح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم ان سے خود بھی پوچھیں گے کہ ان کا تعارف، لیکن ابھی جو مجھے ان کے حوالے سے تھوڑا بہت پتہ ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نعت خواں ہیں اور بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی اور عارفانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، اور نعت لکھتے بھی ہیں۔ جیسا کہ نعت پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نعت لکھتے بھی ہیں، اور ان کے استاد ہیں سید منظور الکونین صاحب، یہ ان کے شاگرد ہیں، ان نے ان سے نعت سیکھی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمپیئر بھی رہ چکے ہیں ریڈیو پاکستان بھی، اور بھی مختلف جگہوں پہ ان نے کمپیئرنگ بھی کی ہے۔ تو سر میں اب چاہوں گی کہ آپ اپنا تعارف خود ہمارے سامعین کو کرائیں۔ جی آپ نے بہت اچھی طرح سے میرا تعارف کروا دیا ہے، بس یہی تعارف ہے۔ اور بیسیکلی میں نے جب اپنی تعلیم ختم کی ہے جی تو اس کے بعد پڑھانے کا مجھے شوق تھا، جی تو میں نے پڑھانے کا کام ہی شروع کیا، اور آج تک پڑھا رہا ہوں۔ اچھا مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں نے پڑھایا ہے۔ جی بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس سب پوری دنیا میں اس وقت جا چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی مختلف شعبہ حیات میں وہ بڑی کامیابی سے پرفارم کر رہے ہیں۔ جی اور میں نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی کیا، لکھا بھی ہے، نثر بھی لکھی ہے، بہت خوب۔ کتابیں لکھیں، جی کالم لکھتا رہا، اچھا کیلیگرافی کا شوق تھا وہ بھی کرتا رہا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ میری زندگی میں حاوی رہی چیز، جی وہ نعت خوانی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ کی مدحت جی اور حمد اور عارفانہ کلام، جی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ واہ کینٹ میں مقیم رہا، میرا بچپن، اسکولنگ ساری واہ کینٹ کی ہے، اور وہیں پر یہ نعت خوانی کا ایک بہت بڑا درخشندہ ستارہ جناب سید منظور الکونین جی وہاں پر موجود تھے۔ اور ریڈیو کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رول ہے میری زندگی میں۔ ریڈیو کا صبح پروگرام لگا کرتا تھا، آج بھی یہ لگتا ہے پروگرام، ہاں جی حیا علی الفلاح اس کا نام ہے۔ اچھا وہاں جب یہ نعت پڑھنے والے لوگ آتے تھے، جن میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جی کا جی بالکل ذکر کرنا بڑا ضروری خیال کرتا ہوں، سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو ان کی آواز جو ہی آتی تھی میرے کانوں میں، تو بس میں ایک دم پوری توجہ کے ساتھ وہ سننا شروع کر دیتا تھا۔ اچھا تو اس طرح سے بچپن ہی سے میری جو تربیت ہوئی ہے وہ نعت کے حوالے سے بہت زیادہ ہوئی۔ جی تو میں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے آج تک، اور الحمدللہ
نعت میں پڑھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، اور آج نعت ہی میرا حوالہ ہے آپ کے پروگرام میں بھی، بالکل. تو میری خوش قسمتی ہے کہ یہ نعت کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی ہے. ہاں جی بالکل. جیسا کہ اپنا تعارف کرایا پروفیسر ثناء اللہ صاحب نے، تو اب سر جیسا کہ آپ نے بات کی کہ آپ بہت جگہوں پر نعت بھی پڑھ چکے ہیں اور جی ہاں، نعت سکھاتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جی آپ کے. ایسا ہی ہے. تو اب ہم بھی چاہیں گے، اور جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کی آواز سنیں، اور حمد باری تعالیٰ اگر آپ پیش کر دیں. جی، میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو جی جی. بتانا چاہ رہا ہوں. میں اس وقت جو حمد پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت خوب. جی. اور انہوں نے ہی پڑھی بھی ہے یہ. اچھا. بہت سارے اور دیگر نعت خانوں نے بھی پھر بعد میں پڑھی. جی جی. مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے، میں بھی یہ بڑے شوق سے حمد پڑھتا ہوں. جی بالکل. لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اعظم چشتی صاحب سے اتنی محبت کرتا تھا، لیکن ان سے میری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا. اور ایک دن پھر ایسا آیا، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، رات خبر نامہ چل رہا تھا، تو اچھا. اچانک خبر چلی کہ اعظم چشتی انتقال فرما گئے ہیں. تو مجھے بے حد دکھ ہوا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں. جی. لیکن آپ کو میں بتاؤں ایک بات کہ ہفتہ ایک گزرا، تقریباً 2 4 5 روز گزرے، تو اعظم جی. چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے میری خواب میں ملاقات ہوئی، بہت خوب. اور بڑی بھرپور ملاقات ہے وہ. اور اس ملاقات کے بعد آج تک اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ملاقات ان سے ہوئی ہے. ہو چکی اب میں ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ میری ملاقات ان سے نہیں. ہوئی. تو اعظم بالکل. چشتی سے یہ محبت کے سلسلے ہیں، حضور سے محبت اور بے حضور شک. کے چاہنے والوں سے میں نے محبت کی ہے، نعت گو لوگوں سے، نعت خوانوں سے. بے تو شک. ابھی اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، جی. اور انہی کی یہ پڑھی ہوئی بڑی مشہور زمانہ حمد ہے. اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اے خدائے جمال و زیبایی، اے خدائے جمال و زیبایی، خوب ہے تیری خوب ہے تیری عالم آرائی، اے خدائے جمال و زیبایی. بہت خوب. تو کہاں ہے نہیں ہے تو، تو کہاں ہے، کہاں نہیں ہے تو. بے شک. بہت خوب ماشاء اللہ. محو حیرت ہے تاب گویائی، محو حیرت ہے تاب گویائی،
سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، بے شک کون سمجھے یہ راز تنہائی، کون سمجھے یہ راز تنہائی، پارا پارا کبا استدلال، سبحان اللہ، پارا پارا کبا استدلال، ریزہ ریزہ ہے دام جو واہ بے شک، ریزہ ریزہ ہے دام جو اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری آلمارائی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت میں کیا کہوں، بہت اچھا آپ نے ماشاء اللہ پڑھا، اور کمال کی سریلی آواز کے مالک ہیں پروفیسر ثناء اللہ صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت کو پیش کیا۔ ان کا انداز بیاں، تلفظ اور جو ادائیگی بہت ہی آسان الفاظ میں پیش کیا، اور بہت خوبصورت۔ مجھے امید ہے کہ تمام سننے والوں کو، جو ہمارے سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں بھی بہت لطف آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ جی شمائلہ، میں آپ کے حوالے سے مجھے پتہ ہے آپ خود بھی نعت پڑھتی ہیں، جی اور بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ۔ مجھے آپ کو اس بات پہ میں مبارک بھی دیتا ہوں۔ بہت میں نے آپ کی شکریہ۔ نعت سنی بھی ہے، آپ مختلف پروگراموں میں بھی جاتی ہیں اور آپ جی سمجھتی ہیں اس چیز کو۔ بالکل، یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ سارا میرے اساتذہ کو جاتا ہے۔ بالکل، میں نے جو ابھی آغاز میں آپ کو بتایا کہ سید منظور الکنین سے میں جی نے بالکل، سیکھا، جی ان کی رفاقت بہت سارے سالوں کی، تقریباً 30 سال کی میری رفاقت ہے ان کے ساتھ۔ ماشاء تو اللہ، جس دن ان کی وفات ہوئی اسی ایک دن پہلے تک میں ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ بس اساتذہ کے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان کی ہمیں شاگردی کوئی ملی، سکھانے والا ہے، کوئی اور سکھانے والے ملے، ان سے ہم نے نعت بھی سیکھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ بہت سیکھے کچھ ہیں، زندگی سیکھتے کے ہیں۔ رموز بہت سیکھے۔ تو یہ ان کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر یہ کہ رحمت کرے، ان کو جنت آمین، الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بے شک بہت اچھی بات ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک انسان کی جو جتنی بھی کامیابی ہوتی ہے اس کے پیچھے والدین کا ہاتھ تو ہوتا ہی، لیکن سب سے زیادہ استاد کا جی ہاتھ دونوں بھی ہوتا ہے، شخصیات، دونوں جو ہیں، ان کا یہ ایسے رشتے ہیں ہمارے بالکل، کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بے شک، اور ان دونوں میں جو خوبی ہے وہ ہے بے لوس،
یہ دونوں آپ کی خدمت جو کرتے ہیں زندگی بھر وہ بے لوث ہوتی ہے. بالکل اس کے ریٹرن میں یہ کچھ نہیں چاہتے آپ سے، نہ صحیح استاد بات. آپ سے کچھ چاہتا ہے اور نہ ہی آپ کے والدین کچھ والدین. چاہتے ہیں. باقی جتنے رشتے ہیں وہ ظاہر غرض کے رشتے ہوتے ہیں، تو جی یہاں یہ بڑی ایک چیز ہے اور یہ خوبی ان رشتوں میں پائی جاتی ہے. بے شک. جی سامعین کرام، اس وقت ہم پروگرام میں ایک عارفانہ کلام شامل کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں عارفانہ کلام. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ناتخواں جو ہمارے ثناء ہیں پروفیسر ثناء اللہ صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے یہ تو بتایا کہ نعت خوانی کا آپ نے آغاز کب کیا، شروعات کب ہوئی، لیکن یہ بتائیے کہ پہلی نعت کب پڑھی اور وہ کون سی نعت تھی جو آپ نے پڑھی پہلی بار؟ جی ہاں، میں بہت عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، 30 سال کا عرصہ بنتا ہے. جی میں نے جب نعت پڑھنا شروع کی، جی. اسکول کے زمانے کی ہی بات ہے. گھر اچھا. میں تو میں پڑھتا رہا، آپ جی کو جی میں نے جیسے بتایا کہ میں سنتا تھا جب، اور پھر وہی نعتیں میں لکھ کے گھر میں تیاری کرتا رہتا تھا. جی. اور مزے کی بات یہ کہ مجھے ایک وقت تک یہ نہیں پتہ چلا کہ منظور الکنین صاحب یہاں رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو پسند کرتا تھا، ریڈیو پہ سنتا جی. رہتا تھا. لیکن پھر جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ان تک رسائی حاصل کی، اچھا. اور وہیں واکنٹ میں ہی ان کے پاس میں گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے جو مجھے تیار کروائی وہ کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آئے. اچھا. یہ اثر لکھنوی کا کلام ہے، جی. اور یہ انہوں نے مجھے پہلے سکھائی. تو سب سے پہلی نعت میں نے یہی پڑھی، اچھا. اور بہت عرصہ پہلے کی یہ بات ہے، لیکن اس وقت ظاہر ہے اس پختگی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا جس پختگی کے ساتھ آج پڑھتا ہوں. ظاہر ہے انسان تو سیکھتا ہے تو تبھی جی ہاں، آگے وہ بڑھتا ہے. سیکھنے کے بعد بڑے ہی اس میں بہتری آئی ہے. تو اثر لکھنوی کا وہ کلام ہے، آپ نے پوچھا ہے، تو اس کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آئے، آنکھ جھپکے تو نظر گنبد خضرا آئے. سبحان یہ اللہ. بہت اچھا نعت ہے. جی تو بالکل. یہ میں نے نعت سب سے پہلے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. جی. تو خود دلچسپی تھی یا کسی نے مائل کیا؟ جیسے ہوتا ہے نا، گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں اس شعبے میں جاؤ، اس کو اس. اچھا، گھر کا ماحول یقینی طور پر دینی تھا، اچھا. والدہ اور والد دونوں کی طرف سے، اور اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے بچوں کی زندگی پہ. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے جی وہ جس طرح کا آپ کو بچپن میں ملتا ہے، جی. پوری زندگی اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ رہتے ہیں. بالکل. تو میرے گھر کا بھی الحمدللہ دینی ماحول تھا، مذہبی ماحول تھا. اور گھر میں نماز تو مجھے بچپن ہی میں نے کہیں سٹارٹ کر دی تھی. جی. اب اگر آپ آج پوچھیں کہ کب سے شروع کی ہے تو مجھے نہیں یاد کب سے شروع کی، بس یہ پتہ ہے کہ نماز کبھی چھوڑی نہیں میں نے. تو یہ بہت گھر خوب. کا ماحول بڑا اللہ کا شکر ہے مذہبی تھا. تو نعت جب میں پڑھتا تو میرے دادا جان ہوا کرتے تھے، اب وہ انتقال فرما چکے ہیں بہت عرصہ پہلے. تو وہ جب میں نعت پڑھتا تھا گھر میں کمرے میں بند ہو کے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اچھا. اور سنا کرتے تھے. تو گھر کا یقینی وہ انہوں نے حوصلہ دیا، والد صاحب نے بھی، والدہ نے بھی. تو والدین کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی پھر میں آگے بڑھتا اور گیا پھر آپ بڑھتا کو گیا. مطلب نعت خوانی میں دلچسپی جی آپ کی دل بڑھتی گئی. بڑھتی گئی، اور پھر استاد مل گئے بڑے اچھے، استاد بے شک. اور بالکل. انہوں نے بڑا نکھارا پھر اس کو. اور یوں پھر بس سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک، اور اب میرا خیال ہے زندگی کی آخری سانس تک جی. انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. بے شک. تو ابھی آپ جو ہے ایک نعت سنائیں ہمیں. اچھا چلیے، یہ ابھی آپ نے جو پوچھا مجھ سے کہ سوال کے جو مطابق. سوال آپ نے پوچھا تھا کہ پہلی نعت، جی تو میں وہی پڑھ دیتا ہوں اس وقت. اثر جی لکھنوی ان کے شاعر ہیں، جی. اور منظور الکنین صاحب نے یہ نعت پڑھی ہے. تو کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آئے، میں یہ پیش کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ. کوئی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا کوئی لمحہ
شب ہجر میں ایسا آئے آنکھ جب کے تو نظر گنبد خضرا آئے سبحان اللہ. آنکھ جب کے تو نظر گنبد خضرا آئے کوئی لمحہ دور رہ کر تو سبحان اللہ. یہ جینا نہیں بے شک. جینا آقا دور رہ کر تو یہ جینا نہیں جینا آقا در پہ پہنچے تو ہمیں راس یہ جینا آئے سبحان اللہ. بہت ہی. در پہ پہنچے تو ہمیں راس یہ جینا آئے کوئی لمحہ تو کیوں نہ ہو اپنے مقدر پہ مجھے ناز بے شک. اثر کیوں نہ ہو اپنے مقدر پہ مجھے ناز اثر جب مدد کے لیے آقا کو پکارا آئے بے شک. جب مدد کے لیے
آقا کو پکارا آئے بہت خوب. کو علم تو شب ہجر میں ایسا آئے آنکھ جب کے تو نظر گنبد خضرا آئے سبحان اللہ. کو علم بہت خوب. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ہم نے جو آپ سے مطلب ہم لوگوں نے گزارش کی کہ پہلا کلام ہمیں سنائیے اور آپ نے وہی سنایا. اور اگر پہلا کلام آپ نے اتنا اچھا پڑھا تھا اس وقت بھی اور ابھی بھی تو اور آپ کتنا ماشاء اللہ سے اچھا پڑھتے ہوں گے. بہت شکریہ. بس میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ سارا کریڈٹ جی انہیں کو بے ہی شک. جاتا ہے. بالکل. اور یہ واقعی میری پہلی نعت تھی. آپ نے بس مجھے یاد کرا دیا آج ہاں جی. اور مجھے ماضی یاد آ گیا. تو اس وقت یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں پڑھ پاتا تھا. ظاہر ہے جی مشکل ہے یہ اس کی بحر اور طرز، ہاں جی. لیکن بالکل پریکٹس کی اور پھر آج میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو صحیح یہ بات. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے اس کا. اور آمین. سر میں اب آپ کی جانب بڑھوں گی اور آپ سے پوچھوں گی جی کہ جیسے پاکستان میں بہت کم ادارے نعت خوانی سکھا رہے ہیں اور کیوں لوگ نعت خوانی کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ کیونکہ آج کل کے جو جیسے دیکھا جائے جو ینگسٹر ہیں تو وہ جن کی آوازیں بہت پیاری ہیں تو وہ سنگنگ کو یا میوزک کو فالو کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ نعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایسی کیا ریزن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا شمائلہ فریدون، میرا خیال یہ ہے کہ میں تو پہلے تو آپ سے میں اتفاق نہیں کرتا. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ لوگ جی نعت کی طرف نہیں آ رہے، جی میں نے پچھلے 30 سالوں سے میں نے عرض کیا کہ نعت پڑھ رہا ہوں. تو جی پچھلی 3 دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں جی آج کا جو دور ہے جی اس میں نعت پڑھنے کا جو رجحان ہے بچوں میں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے. اچھا. اور جس کثرت سے میں اب دیکھ رہا ہوں بچے نعت خوانی میں آتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، جی لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیوں کا دھیان زیادہ. اور جتنے جی خوبصورت بالکل. انداز میں پڑھ رہے ہیں. جو نعت خوانی کا میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جی سید منظور بالکل. الکنین رحمۃ اللہ علیہ کا، سید اپنا ہمارے نذیر حسین نظامی جی اللہ بخشے، بہت اچھے نعت خوان ہوتے تھے. جی یہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے نعت کا ایک رجحان قائم کیا ہے اور بالکل. نعت کو اس کے اصل مقام پہ رکھا ہے. جی آج جو نئے نعت خوان بچیاں اور بچے نعت پڑھ رہے ہیں اور مختلف چینل سے ہم ان کو سن رہے ہیں، جی وہ انہی کو فالو کر رہے ہیں اور جی اسی اسکول آف تھاٹ کے وہ پروردہ نظر آتے ہیں ہمیں. جی تو بہت اچھا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں جن وہ پڑھ رہے ہیں نعت، آ رہے ہیں اس میں. اب اگر آپ کثرت کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں خیر جو ہے وہ ہمیشہ تھوڑی تعداد میں ہوتی ہے، بالکل. شر جو ہے وہ زیادہ تعداد میں اس کی کثرت ہوتی ہے. جی تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعت جن کو توفیق ہے وہ آتے ہیں اور بالکل. نعت پڑھ رہے ہیں. میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ سید منظور الکنین صاحب نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ گانا کیوں نہیں گاتے. اچھا. آج کے دور کے ہمارے بہت نامور اور ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں جناب سید ذبی مسعود شاہ بخاری، جی اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں بہت اضافہ فرمائے، ان کو سلامت رکھے. جی کتنی خوبصورت نعت پڑھ رہے ہیں. میں نے ان کا انٹرویو کیا ایک دفعہ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گانے کی آفر نہیں ہوئی کبھی؟ جی تو وہ کہنے لگے کبھی کیا، مجھے ہر وقت گانے کی آفر رہتی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے مجھے لوگ نہیں کانٹیکٹ کرتے بالکل. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ گانا گائیے، لیکن میں نے ان کو یہ بتا رکھا ہے کہ گانا میں نہیں کبھی بھی گاؤں گا. تو بالکل. دیکھیے جو بات آپ کہہ رہی ہیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں کہ جی جن کو گانے کی آفر بھی ہوتی ہے، پیمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ یہ لیں پیسے اور گانا گائیں ہمارے لیے.
لیکن وہ وہ گانا اس کو نہیں وہ نہیں چنتے. گاتے. بالکل. تو میں اس بات کا میں اس لحاظ سے بڑا پر امید ہوں جی کہ نئی نسل جو ہے اور ہمارے نیو جنریشن جی بچے آ رہے ہیں، نعت پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تھوڑا سا دکھ کبھی کبھار ہوتا ہے وہ یہ کہ سیکھے بغیر لوگ پڑھتے ہیں بچے. ہاں تو جی بالکل. سیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں کوئی بھی فن ہے اور یہ جو فنون لطیفہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو سیکھے بغیر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، اس میں خوبصورتی نہیں آ سکتی. جی اس لیے بالکل. سیکھ لینا چاہیے اس کو. ایک استاد کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان میں، اگر کوئی فن ہے یا جو بھی ہے، لیکن اسے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے بہت اور وہ ضرورت سیکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت ضرورت رہتی ہے جی. استاد جی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک نہیں راستے پر چل سکتے، بھٹک سکتے ہیں آپ بالکل. اور گر سکتے ہیں. جب استاد آپ کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جس راستے پر آپ چل رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی عطا کر دیتا آگاہی. ہے، پھر آپ بالکل گرتے نہیں ہیں اور بھٹکتے نہیں ہیں. اس لیے بالکل. استاد کی ضرورت محسوس ہونی. جی بہت خوب. تو جیسا کہ آپ حمد بھی پڑھتے ہیں، نعت بھی، اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ عارفانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، ہاں جی تو ہاں اس وقت میں گزارش کروں گی کہ ایک عارفانہ کلام پیش کریں آپ. جی. خواجہ یار محمد فریدی کا کلام ہے، جی یہ بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے اور بڑا مشہور و معروف کلام ہے، تو میں پیش کرتا ہوں. جی. مدتا 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 بیت گیا، روسنا ساول یار، مدتا بیت گیا، دل وچ درد ہزار، مدتا بیت گیا. بہت خوب. میں بدکار کمینی کتڑی، ازلوں در تیرے تے ستڑی، میں بدکار کمینی کتڑی، ازلوں در تیرے تے ستڑی، لطف کرو ہک وار، مدتا بیت گیا، روسنا ساول یار، مدتا بیت گیا. بہت خوب. در تیڑے دی بھیک چنگیری، پاویں ہووے کولا کیری، در
در نہ کر ہار مدتا بیت گیا پیر پیغمبر تینوں چاندے غوث کتب سب بردے باندے کون محمد یار مدتا بیت گیا رسنا ساول یار مدتا بیت گیا دل وچ درد ہزار مدتا بیت گیا. بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. کمال کی سریلی آواز کے مالک ہیں آپ، اور بہت بہت عمدہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی بہت شکریہ، اور بہت شکریہ. اس کے علاوہ سر اب میں آخری آپ سے سوال کروں گی کہ آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام سامعین، تو آپ ان تک کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے؟ کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں؟ جی، چونکہ نعت خوانی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نعت کا ذکر جی ہو رہا ہے، سرکار بالکل، دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم. کا تذکرہ ہے، تو جو لوگ بھی نعت پڑھتے ہیں، جی ابھی آپ نے سیکھنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جی تو گانا بھی آپ نے گانا ہے، لوگ گاتے ہیں، جی اور ایک نعت کی فیلڈ بھی ہے. جی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سلیکشن کرنی چاہیے کہ دونوں فیلڈز میں سے کون سی فیلڈ وہ ہے جس کا ہمیں دائمی فائدہ ہوتا ہے. جی تو نعت خوانی کی فیلڈ جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، اور جو لوگ نعت پڑھتے ہیں جی وہ نعت سیکھ کر اگر پڑھیں، اور کلام کا انتخاب جو ہے وہ بہت اعلیٰ کریں، اچھے جو اساتذہ ہیں شعراء ان جی کے کلام کا انتخاب کریں، بالکل. اور پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. جی ہم جو پڑھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلام لوگوں کو سناتے ہیں، اس کا ہماری اپنی زندگی میں اثرات جو ہیں وہ دکھائی دینے چاہیے، جی اور ہمیں اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے بالکل. جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جی اور ہمیں حکم دیا. عرفات کے میدان میں انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور اپنی سنت آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، بے شک، اس کو تھامے رکھیے گا. بالکل. تو قرآن اور سنت جو ہے یہ ہمارا زندگی کا ہمارے ساتھ رہنی چاہیے، ہمارے جی دامن میں ہمیشہ، اور اسی پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. جی میرا خیال ہے اس سے بڑا اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا. بالکل. بہت شکریہ. اور جی سامعین کرام، اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود پروفیسر ثناء اللہ صاحب، انہوں نے اپنا پیغام تمام سامعین تک پیش کیا نعت خوانی کے حوالے سے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی ہمیں اگر زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں رہنمائی درکار ہے تو قرآن اور سنت سے بہتر کوئی بھی آپشن ہمارے پاس نہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر رہنمائی درکار ہے تو آپ کے اوصاف مبارکہ کو پڑھیں، اسے سمجھیں، اور اس سے ہر قسم کی رہنمائی ہمیں حاصل ہوگی. تو سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا.
پروگرام میں آئے، اس لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ان کا جی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بہت اچھے طریقے سے پروگرام کرتی ہیں اور بہت اچھی گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ جی یہ حقیقت ہے کہ جب میں آپ کی عمر کا تھا تو میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا جتنے آپ کانفیڈنس سے اور جتنے خوبصورت انداز میں آپ پروگرام کر رہی ہیں۔ بہت آپ کے لیے شکریہ، بہت ساری دعائیں ہیں، آپ بہت زندگی شکریہ۔ بڑی کامیابی سے گزاریں۔ آپ نعت بھی پڑھتی ہیں، جی نعت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں عطا کرے اور آمین، ہر طرح کی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بہت بہت شکریہ، ترقی کریں زندگی میں۔ آمین، بہت شکریہ۔ سامعین کرام، اس وقت پروگرام میں ایک عارفانہ کلام شامل کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں عارفانہ کلام۔